سے بڑی چیز جو ہمیں کربلا کے اندر سیکھنے کو ملی وہ ملی صبر۔ صبر ہمیں وہاں سے ملتا ہے کہ ہمیں صبر کیسا کرنا چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونا چاہیے، ہمیں کتنا بڑا صابر ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ چاہے کتنی ہی بڑی معاملات تو کیوں نہ ہو جائے ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کبھی ہم تمہیں خوف دے کر آزمائیں گے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر، اور کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک دے کر، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے نقص دے کر، نقصانات دے کر، کبھی تمہاری جانوں کے اندر نقصان دے کر، کبھی تمہارے مالوں کے اندر نقصان دے کر، کبھی ہم تمہارے پھلوں میں ہم نقصان دیں گے، کبھی ہم تمہاری تجارت کو برباد کر دیں گے، کبھی ہم تمہارے باغات کو برباد کر دیں گے۔ وبشر الصابرین، تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے صبر کیا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ لوگوں ہم تمہیں اس طریقے سے آزمائیں گے کہ ہم تمہیں نچوڑ کر رکھ دیں گے، ہم تمہیں نچوڑ کر رکھ دیں گے، تبھی تو ہم تمہارے ساتھ ایسا معاملات کریں گے کہ تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، تم خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے ہوگے، خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوگے، ایک دم ہی ہم تمہارے اوپر خوف لاحق کر دیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے اندر خوف پیدا کر دیں گے۔ اب ہم تمہیں دیکھیں گے کہ اس معاملات کے اندر تم کیا کرتے ہو، اور کبھی تو ہم تمہارے ساتھ رزق کی اتنی فراوانی کر دیں گے، اتنا ہم تمہیں رزق دیں گے کہ تمہارے پاس رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم تمہیں بھوکا ماریں گے۔ کیسے؟ تمہارے گھروں کے اندر ہم فاقہ لے کے آئیں گے، فاقہ۔ اور اس کے بعد اللہ نے کمال کی بات فرمائی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم کبھی کبھی تمہارے ساتھ ایسے معاملات کریں گے کہ ہم نقصانات دیں گے تمہاری جانوں کے اندر، کہ کئی سال سے کسی کے بچہ پیدا نہیں ہوا، 10 سال ہو گئے دعا کرتا رہا، اے پروردگار بچہ ہو جائے، بچہ ہو جائے، بچہ ہو جائے۔ اللہ نے 10 سال کے بعد بچہ دے دیا، لیکن ابھی چند مہینوں کا ہی تھا کہ اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ انسان پال پوس کر اپنی اولاد کو جوان کرتا ہے، اپنا خون پلا کر اسے جوان کرتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اسے اس نوجوان کو 18 سال کے کڑیل جوان کو ہم اپنے پاس بلا لیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی کبھی ہم تمہارے مالوں کے اندر نقصان دیں گے، مال کے اندر، کہ تمہارے کو ہم نے اتنا پیسہ دیا کہ رکھنے کو جگہ نہیں، تمہاری کئی دکانیں، کئی مکانات، تمہارے پاس سب کچھ تھا، لیکن ہم ایک وقت ایسا آئیں گے کہ اس کے اندر ہم نقصان دیں گے، تمہاری تجارت کے اندر ہم ایسا نقصان دیں گے کہ تمہیں گھاٹے پر گھاٹا ہوگا۔ اور کبھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری کھیتیوں کے اندر، کھیتی تیار تھی، فصل تیار تھی، کٹنے کو تھی، ہم اتنی بارش دیں گے کہ اس کھیتی آپ کی تباہ و برباد ہو جائے گی، ہم اس میں کیڑے لگا دیں گے، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی، آپ کے پھل کاٹنے کو تھے، ٹوٹنے کو تھے، اب وہ مارکیٹ میں جانے کے لیے تیار تھے، مگر ہم نے ایسی آندھی چلائی کہ اس کے اندر ہم نے سب تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ سارے امتحانات ہم نے لے لیے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب خوشخبری دے دو ان لوگوں کو کہ جو ہم نے امتحانات لیے اور اس میں وہ شکر کرتا رہا، صبر کرتا رہا، تو اب اس کے لیے خوشخبری ہے، اب اس کے لیے بشارت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک میں خدا صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ کس کے ساتھ؟
اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں صدقہ دینے والوں کے ساتھ ہوں، لیکن اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سکون کے اندر ہو جائے گی۔ آپ اپنی زندگی کے اندر صبر کو لے کر آئے۔ کس کو لے کر آئے؟ صبر کو لے کر آئے۔ آپ جب اپنی زندگی کے اندر صبر کو لے کے آئیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا، آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ ایک ایسی شخصیت بن جائیں گے کہ لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے، لوگ آپ سے مشورہ لیں گے، لوگ آپ کی باتوں کو مانیں گے، آپ جب صبر کرنے والے ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا، جب انسان صبر کرتا ہے اور جیسا صبر کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے بھی انعامات عطا فرماتا ہے۔ جتنا اس نے صبر کیا، اللہ اس سے بڑھ کر اسے صبر، اس کے مقامات کو بڑھا دیتا ہے، اس کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر انسان صبر نہیں کرے گا، اگر انسان صبر نہیں کرے گا تو اس کی زندگی بے سکون ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گی، وہ کروڑوں لاکھوں اربوں کما کے بھی بے چین ہی رہے گا۔ اور انسان صبر کرنے پہ آ جائے گا نا، تو اگر اس کی تنخواہ 15,000 بھی ہے تو وہ اس میں بھی سکون سے گزارے گا۔ وہ تھوڑا کمائے گا لیکن وہ سکون سے کمائے گا، سکون سے کھائے گا، سکون کے ساتھ رہے گا۔ اگر جسے شریعت نے بھی ہمیں حساب دیا ہے، شریعت نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے، حضور نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر، دنیا داری کے اندر، کبھی اپنے اوپر والے کو نہ دیکھنا، کبھی اپنے اوپر سے لوگوں کو نہ دیکھنا، اپنے سے نیچے والے کو لوگوں کو دیکھنا۔ جب تمہارے اندر یہ بات آ جائے گی، تم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو تمہیں صبر آ جائے گا۔ اب آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اتنا کھانا ہے کہ آپ صبح بھی کھانا کھا کے جاتے ہیں، آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کام پہ جاتے ہیں تو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، آپ کے پاس اتنا موجود ہے کہ جب آتے ہیں تو آپ کو کھانا تیار ملتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہ صبح کا پتہ ہوتا ہے، جن کے نہ دوپہر کا پتہ ہوتا ہے، جن کے نہ شام کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ ایک ایسی جگہ موجود ہے کہ جہاں آپ کو سر چھپانے کے لیے گھر موجود ہے، آپ تھک ہار کر آتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسی بھی زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے سروں پر چھت نہیں ہوتی، ان کے سروں پر چھت نہیں ہوتی ہے، فٹ پاتھ پر رہ کر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی بھی میونسپل والا آتا ہے، سرکاری نوکر آتا ہے، ان کو وہاں سے نکال کر بھگا دیتا ہے۔ تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ شکر ادا کریں، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں۔ اب دیکھیے، شکر کرنے کا انسان کو ثواب و اجر کیا ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تو دیکھیے کہ صبر کی کئی قسمیں ہیں، صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو صبر ہے کہ صبر الہی، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ ایک صبر ہے حرام کاموں سے رک کر صبر کرنا۔ ایک صبر ہے کہ مشکلات آئیں، اس کے اوپر آپ نے صبر کیا۔ اور ایک صبر یہ ہے کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچا، آپ نے صبر کیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کے اندر صبر کرتا ہے، مان کر چلیے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اب آ رہے ہیں۔ اب فجر کی نماز پڑھنا آسان بات نہیں ہوتی ہے، بڑی مشکلوں والی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اطاعت اللہ کی کرنی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 300 درجے عطا فرمائے گا۔ اب آپ ان درجے کو سنیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک درجہ کی لمبائی اور بلندی اتنی ہوگی کہ زمین سے لے کے آسمان تک اس کی بلندی ہوگی۔ یہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے کا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو بندہ حرام چیزوں پر صبر کرے، شراب حرام چیز ہے، آپ اس کو نہیں پیتے، یار اللہ نے منع کیا ہے، آپ رک گئے۔ جوا کھیلنا حرام ہے، آپ رک گئے، نہیں۔
پیسہ چاہے تھوڑا کم کما لوں گا مگر حرام سے نہیں کماؤں گا۔ 2 نمبر کا کام، غلط کام کرنا چاہتے ہیں، پیسہ آ سکتا ہے لیکن آپ نے سوچا نہیں حرام ہے، شریعت نے اس کو، آپ نے اس حرام کام پر صبر کیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو 600 درجے عطا فرمائے گا، اور ان میں سے درجے 7 زمین سے لے کے 7 آسمان تک اتنی ایک درجے کی لمبائی چوڑائی، اتنا بڑا مقام ایک درجے کا۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو تکلیفوں پر صبر کرے گا، اللہ نے تکلیف دی ہر کسی بھی طریقے کی، چاہے وہ رزق کے اندر ہو، چاہے مال کے اندر ہو، چاہے اولاد کے اندر ہو، کسی بھی طریقے کے اندر آپ تھے، آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ نے صبر کیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 درجے عطا فرمائے گا، اور ان درجوں کی لمبائی دیکھیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تحت الثری سے لے کے عرش علا تک ایک درجے کا مقام ہوگا۔ تو ایسے 700 درجے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ اگر آپ صبر کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ صبر بھی کریں اور آپ کو کچھ انعام بھی نہ ملے، آپ صبر بھی کریں اور آپ کو کچھ انعام بھی نہ ملے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے آپ کو دنیا میں نہیں نوازا ہے تو یاد رکھیے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے آخرت کے اندر وہ جوڑا جا رہا ہے، وہ جوڑا جا رہا ہے آپ کے لیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں بیمار ہوا، کیا ہوا؟ رات میں بیمار ہوا، پوری رات بیمار رہا، لیکن اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس نے کوئی غلط بات نہ کہی، کسی نے اس سے پوچھا بھی تو اس نے کہا کہ بڑا اچھا حال ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ شکر کرتا ہوا رات پر گزار دی اس نے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا، تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور ایک بزرگ نے ایک بات لکھی، آپ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص ہے اور اس کے اوپر ایسے 40 دن اور 40 راتیں ایسی گزری کہ اس کے اوپر نہ کوئی غم آیا، نہ کوئی رنج آیا، نہ کوئی تکلیف آیا، تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ کہیں اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہے، وہ سوچے اس بات کو، وہ سوچے اس بات کو کہ اللہ کہیں اس سے ناراض تو نہیں ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر آپ تکلیفوں میں آ رہے ہیں، آپ کو پریشانی آ رہی ہے، تو آپ امتحان کے اندر ہیں، اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، آپ کے صبر کو آزمایا جا رہا ہے کہ آپ کتنا صبر کر سکتے ہیں، کتنا صبر آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے صبر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اب آپ بولیں گے کہ امام صاحب بڑے کمال کی بات آپ کر رہے ہیں، صبر کرنا آسان کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ نے کبھی نبی کی زندگی کا مطالعہ کیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے، سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہے، اس حدیث کی راوی آپ فرماتی ہے کہ نبی کے گھر میں کئی مہینے ایسے گزرتے تھے کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی ہو اس کے باوجود گھر میں چولہا نہ جلے تو ہمارے لیے صبر کا مقام نہیں بڑھ جاتا کہ جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا جو محبوب ہے وہ سو ایسی زندگی گزار کے جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو، یہ جو چیزیں نبی علیہ السلام نے کیے وہ ہمارے لیے کیے، ہمارے لیے کیے کہ ہمیں صبر آ جائے۔ یہ نبی کا شان و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اگر حکم دے دیتے تو آسمان سے جنت سے دسترخوان اتر کے آ جاتا، جنت سے دسترخوان اتر کے آ جاتا اور جنت کی تمام نعمتیں میرے نبی کے آگے آ جاتی، لیکن نہیں، میرے نبی کو اپنی غریب امت کا خیال تھا کہ میری امت کا ایک غریب انسان جب اس بات کو پڑھے گا تو اس کے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ جائے گی، اس کے کلیجے میں سکون آ جائے گا کہ جو انبیاء کا نبی ہو اس کے گھر میں چولہا نہ جلا تو میری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے، کہ جن سے گناہ تک بھی نہ ہوا، سوچ ہم نہیں سکتے جن سے گناہ کے بارے میں، انہوں نے ایسی زندگی ہمیں گزار کی دی، تو ہم تو وہ ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک گناہ میں ملوث رہتے ہیں، کوئی ایسا منٹ، کوئی ایسا سیکنڈ ہم سے نہیں جاتا کہ ہم غلط کام کرتے نہ ہو، کرتے نہیں ہو تو سوچتے تو ضرور ہوں گے۔ تو ہمارے ساتھ ایسا معاملات نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کھانے کو موجود ہے،
ہمارے پاس عیش و عشرت کی چیزیں موجود ہیں، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اللہ کا، ہمیں نہیں چاہیے صبر کرے۔ اور ایک صحابہ اکرام نے، یاد رکھیے گا، اللہ اسی کا امتحان لیتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ وہ ایک کسی شاعر نے لکھا تھا کہ جو عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جو عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، اس کو پھر کوئی درس یاد نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی درس یاد نہیں ہو سکتا۔ تو عشق، اگر آپ، یہ دعویٰ ہے آپ کا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے عشق ہے، تو پھر آپ کو امتحانات سے پار ہونا پڑے گا، آپ کو امتحانات دینا پڑیں گے، تو آپ صبر پوچھیں گے۔ وقت ہو گئے، ایک واقعہ مجھے سنانا تھا بڑا انبیاء کرام کے۔ بہرحال میں ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، صحابہ نے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں۔ کس پر آتی؟ انبیاء اکرام پر آتی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو امت کے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، چونکہ ان لوگوں نے زیادہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ بھائی تو جب مانتے ہیں تو پھر بھگتنا بھی پڑے گا۔ اب آپ کو نچوڑا جائے گا، آپ کے اوپر تکلیفیں آئی، آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، جب بندے کے اوپر تکلیفیں آتی ہے اور رب اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے، اور جب بندہ پریشانیوں پہ صبر کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو عظیم مرتبوں سے نوازتا ہے۔ یاد رکھیے گا، زندگی کے اندر صبر ضرور لے کر آئے۔ یہ صبر کا جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں وقت ہمیں رکھنا ہوگا۔ ہمارے گھریلو معاملات کے اندر چاچا نے بھتیجے کو ڈانٹ دیا، لڑائی، صبر نہیں۔ کسی نے کسی کو ڈانٹ دیا، محلے کے اندر کوئی اچھی بات کہہ دی، لڑائی، تو نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ وہ اچھی بات کہہ رہا تھا، لیکن ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اگر آپ صبر لے کے آئیں گے، نہ تو آپ سے کسی کا لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ آپ سے کسی کی گالی گلوچ ہوگی، نہ آپ سے اور کوئی کسی سے آپ سے کوئی غلط ویوہار ہوگا، آپ سب کی نظروں میں مقبول بھی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر پیشنس، صبر کو لے کر آئیں۔ انشاءاللہ لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ ہر ایک بات پر صبر لے کر آئیں، اور اپنی زبان پر ہمہ وقت الحمدللہ کا ورد رکھیں۔ الحمدللہ، جس حال میں رب رکھے، کھانا ہے الحمدللہ، نہیں ہے الحمدللہ، بیمار ہو الحمدللہ، صحت ہے الحمدللہ، گاڑی ہے الحمدللہ، نہیں ہے الحمدللہ۔ جب یہ ورد آپ رکھیں گے، انشاءاللہ جو چیز نہیں ہوگی وہ بھی آ جائے گی، جو چیز نہیں ہوگی اس کی برکت سے جو چیز نہیں ہوگی وہ بھی آ جائے گی۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو غلطی، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی